ازما یہ پی ڈی ایم کے فورم سے آپ نے آج یہ باتیں کی اب میرا ایک منٹ آتے ہیں ملک صاحب پی ڈی ایم پہ آتے ہیں. اب ذرا اب پی ڈی ایم کے اندر ایک آپ کا جو بڑا اپنے بھائی کو حوصلہ دے لینے دیں. وہ تو اب میرا سوال سن لیں. پی ڈی ایم میں آپ کی دو بڑی جماعتیں تھیں, ایک نون تھی, دوسری پیپلز پارٹی تھی. پیپلز پارٹی باہر کھڑی ہے, تو آپ مولانا کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو لگا نہیں کہ آپ تو خود یکسو نہیں ہیں اپوزیشن جماعتیں, پیپلز پارٹی کہیں اور جا چکی ہے, آپ کے اندر بھی یونٹی کتنی دیر رہے گی معلوم نہیں ہے. دیکھیے ہماری یونٹی جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے, کتنی نہیں ہو سکتی, لیکن ان کی نالائکی پاکستان کے لیے کتنی نقصان دہ ہے اور اس کا کیا خمیازہ بھگت رہے ہیں یہ اور بات ہے. پیپلز پارٹی نے جو کیا جیسے کیا وہ آپ کے سامنے ہے, اس لیے پیپلز پارٹی کو اس کے اوپر میں نہیں سمجھتی کہ اس پہ بات کر کے جو ہے وقت ضائع کرنی چاہیے. لیکن میرے پیارے بھائی کو اب حوصلہ دلانے کی مجھے بہت ضرورت پڑ گئی ہے, اور وہ حوصلہ میں نے یہ دلانا ہے کہ پہلے پوچھ تو لو کہ امریکی اڈے کسی نے مانگے تھے. آپ کے خود کے ایک بندہ کہتا ہے امریکی اڈے مانگے تھے, دوسرا کہتا ہے نہیں مانگے ہی نہیں تھے, ایسی بات ہوئی نہیں تھی. آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے, انہی نان سیریسنس کی وجہ سے ان کو کوئی سیریس نہیں لیتا. ان کو بات نہیں آ رہی ہوں. صبر ڈار صاحب, حوصلہ, دوسروں کو حوصلہ دلاتے سکھاتے ہیں, اپنا حوصلہ میرے پیارے بھائی, ان کو ملک صاحب ان کو چپ کرائیے آپ پلیز, ان کو کہیں حوصلہ کر لیں تھوڑا سا. یہ حوصلہ جو ہے نا ان کو بڑی ضرورت ہے. ابھی تو میں نے ہینڈسم وزیر اعظم کی باتیں بتانی ہیں آپ کو, ابھی آپ کو ہینڈسم وزیر اعظم کی باتیں نہیں سنائی, آپ کی دم پہ پہلے ہی پاؤں آ گیا. ابھی تو میں نے نہیں بتایا کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے جب عمران خان جا کے باہر کہے گا کہ طالبان ہم نے بنائی تھی اور اسامہ بن لادن کا جو ہے وہ ہونے کا ISI کو علم تھا, یہ تو بہت بڑی آپ نے جو ہے ملک کی خدمت کی تھی, ملک کی بڑی آپ کارنامے کرا کے آئے تھے. آپ نے وزیر خارجہ لگا کے کون سا کارنامہ سر انجام دے لیا؟ کون سا ملک ہے جو اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہے؟ وزیر خارجہ لگنے سے اگر پاکستان کے مسائل حل ہوتے تو وزیر خارجہ ایک یا 12 لگا لیتے. لیکن یہ ہے کہ یہاں نالائکی کا عالم یہ ہے کہ اوپر سے ایک تک. اب وہ یہ مقدر کی بات ہوتی ہے نا, ایٹمی وہ کون کس کی بات کوٹ کر رہے ہیں؟ آپ کوٹ کر سکتے ہیں شیخ رشید کو جو خود دبئی بھاگ گیا تھا جب ایٹمی دھماکوں کی بات ہوئی تھی. اور یہ جو آپ اس وقت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اس وقت میڈیا کا دور ہے, ہر چیز یہاں پہ اب چھپائی نہیں جا سکتی. یہاں پر اب کنکاکٹڈ سٹوری ایبسلیوٹلی ناٹ, وہ ایبسلیوٹ ہوا ہی نہیں جس کے لیے ایبسلیوٹلی ناٹ ہو گیا, اس کے اوپر ٹرینڈ. یہ ان کی حیثیت اور اوقات یہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اور پیڈ لوگوں کے ذریعے ٹرینڈ بنا سکتے ہیں, دوسروں کو بے عزت کر سکتے ہیں, گالی دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ کی اوقات ان کی ہے نہیں, اور نہ ان کو کوئی اپنے ساتھ بٹھانے کا. اب آپ کو نہیں منہ لگاتا بائیڈن, اس میں نواز شریف کا کیا قصور ہے؟ قسم اٹھوا لے مجھ سے, نواز شریف نے ان کو منع نہیں کیا کہ آپ کو کال نہ کریں. اب مودی کو جو ہے مس کالز کرتے ہیں, وہ آپ کی کال نہیں اٹھاتا. پہلی بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عظما بخاری اور ان کی لیڈرشپ کا جو کلونیل مائنڈ سیٹ ہے نا, غلامانہ سوچ, اس سے نکلتے نہیں ہیں یہ لوگ. میری چہرے سے ٹھہر جائے بی بی, اب حوصلہ کرنا. آپ کو مجھے دیکھ کے لگ رہا ہے چھوڑے پرائم منسٹر کو, میں ایک ورکر ہوں اس کا, کہ ہم بڑے منتظر ہیں کہ جو ہے بائیڈن کا فون نہیں آ رہا, عثمان ڈار ناشتہ نہیں صبح کر پاتا, مجھے دوپہر کو بھوک نہیں لگتی, امریکن پریزیڈنٹ کا فون نہیں آتا. ابھی بھی یہ آپ کی لیڈرشپ تھی جو ایسی حرکتیں کرتی تھی کہ ہمیں امریکن کے فون آنے چاہیے. اس مائنڈ سیٹ سے یہ ملک باہر نہیں کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ کہ وہ آج ایک خوددار لیڈر ہے اس ملک کا. وہ یہ نہیں کہتا کہ سرحد پار دہشت گرد کیوں بھیجے, اور میاں نواز شریف کا بیان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ریکارڈ کیا گیا. لیڈر وہ پرائم منسٹر ہے ملک صاحب, ہماری عظیم پاک فوج کے خلاف زہر اگلے اور اپنی نواسی کی شادی کے اوپر اسے ہار پہنائے جائیں, اسی وقت 2 گھنٹے کے بعد اسے اس ملک میں ویلکم کیا جائے. آج ہمارے گھر وہ خود آتا تھا, آپ کا فون نہیں اٹھاتا. مقدر کی بات ہے, دشمن یہاں قدم نہیں رکھ سکتے نریندر مودی کی طرح. مقدر کی بات ہے, آپ کیا باتیں کہہ رہی ہیں, پوری قوم جانتی ہے. وہ اپنے ایک منٹ ملک صاحب, ان سے کہیں اپنے امت مسلمہ کے لیڈر کو ذرا دھوپ لگوا لیں کسی وقت. سے پہلے سوشل میڈیا پوسٹ دکھاتا ہوں, یہ بہت سارے ایشوز کے اوپر میم چلتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو یہ ٹیلی فون کال کے اوپر جو اس کا سٹیٹمنٹ ہے نا معید یوسف کا, اس نے بھی تھوڑی سی امبیرسنگ پوزیشن پاکستان کے لیے پیدا کر دیا کہ کبھی کہتے ہیں ٹیکنیکل فالٹ ہے, کبھی کیا وجہ ہے, فون بھی نہیں آتا ہمیں. تو اس کے اوپر آج ایک سوشل میڈیا پہ میم چل رہی تھی
کہ جو بائیڈن کے پاس ایک ہی ہفتہ اور ہے، پھر 8-9 محرم کو ٹیلی فون لائنز بند ہوں گی، تو بائیڈن صاحب ایک ہفتے میں فون کر لیں